ہم اب بہت سارے ریزننگ پڑھ رہے ہیں رفع نصب جر کی، نصب کی ہی دو اور ریزنز ہیں، ان کے اوپر آج ہم تھوڑا سا کوئک اوور کر لیتے ہیں۔ یہ ایک جملہ ہے، اللہ قدیر، اللہ تعالیٰ قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ جملہ اسمیہ ہے، اللہ مبتدا ہے، رفع میں ہے، قدیر اس کی خبر ہے، وہ بھی رفع میں ہے۔ اب آپ نے قرآن شریف میں یہ نوٹس کیا ہوگا کہ آتا ہے ان اللہ قدیر، اس میں اللہ کے جو اعراب ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو انا جب بھی آئے گا تو اپنے بعد میں آنے والے اسم کو وہ نسب دیتا ہے۔ اسی طرح آپ نے نوٹس کیا ہوگا کان اللہ قدیرن، اس میں اللہ کے اسم کے اعراب میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، لیکن جو آگے اسم آ رہا ہے اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے جو خبر ہے۔ تو انا کے اسم پر یعنی جو مبتدا ہے اس پر، اور کانا کی خبر، ان دونوں پر نصب آتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وکان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ مورلیس وہی بات ہے، ایک میں اللہ کے اعراب چینج ہو گئے اور ایک میں قدیر کے چینج ہو گئے۔ اور یہ جو انا کی وجہ سے تبدیلی آتی ہے، یہ صرف انا پر ہی نہیں آتی، یہ اس کے علاوہ بھی اسم ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں انا اور اس کی بہنیں۔ مثال کے طور پر ان الانسان لفی خسر، تو یہ ہو گیا۔ انا سے بھی یہی ہوتا ہے، وَاعْلَمُوا ان اللہ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ۔ پھر لاکنہ سے بھی یہی ہوتا ہے، لیکن اکثر الناس، اس میں جو اکثر پہ نصب آئی ہے وہ لاکنہ کے، اسی طرح اللہ کی وجہ سے بھی یہی ہوتا ہے، لعل ہاں، ہو کی بجائے یہاں پر تبدیلی آ گئی۔ اور کانا میں بھی جو کانا اور جو دوسرے افعال ناقصہ ہوتے ہیں، یعنی کانا جو ہے یہ آگزیلری ورب ہے، یہ مین ورب نہیں ہے۔ عام طور پہ اس کا کوئی اور ورب چاہیے ہوتا ہے، اس سے بات کمپلیٹ ہوتی ہے۔ تو ان جو افعال ناقصہ ہوتے ہیں، اور یہ تقریباً ہر زبان میں ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی خبر پر نصب آتی ہے۔ تو اصبح یہ ناقص ہے، اور ہو گیا ام موسیٰ کا جو دل ہے وہ اڑنے لگا، تو وہ فارغن جو ہے وہ نصب میں آ گیا۔ اسی طرح جب کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے بیٹی کی، تو ہو جاتا ہے اس کا چہرہ سیاہ، تو مسودن کے اوپر نصب آ گیا۔ کانا کی خبر ہوگی، اور کانا کسی بھی فارم میں آئے، یقونو بھی ہوگا تو اس میں بھی یہی ہوگا، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شہیدا، اور رسول ہو جائیں تم پر گواہ، تو یہ کیونکہ اس کی خبر ہے تو پھر یہ خبر نصب میں چلی گئی۔ تو یہ آپ نے بس پہچاننا ہے، آپ نے نصب پہچان لیا، آپ نے ریزن دیکھنی کہ کیا ہے تاکہ آپ ترجمہ صحیح کر سکیں۔ اب آپ نے بتانا ہے کہ یہاں پر جو ہائی لائٹڈ اسم ہیں ان پر کیا اعراب ہے اور کیوں ہے۔ مختصر سے اپنا نسب میں ہے سر، نصب میں ہے کیوں؟ یہ مفعول ہے نا، مفعول ہے کس کا؟ انہو کانا مطلب چنے گئے۔ کانا، ہاں، یہ خبر ہے سر، کانا کی خبر ہے۔ خبر ہے، کانا کی خبر ہے اس لیے نصب میں۔ ویسے آج کل کے جو گریمیرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کانا بھی ایک فعل ہی ہے تو اس کا مفعول ہی سمجھ لیں، لیکن بہرحال جو ہمارے کلاسیکل گرامر ہے اس میں یہی کہتے ہیں کہ یہ کانا کی خبر ہے اس لیے یہ نصب میں ہے۔ الشیطان کس میں ہے؟ اچھا، یہ مداخل ہے سر، قابل الشیطان۔ وہ ترجمہ کر لیں اس کا کیا ہے، یا تم نے پڑھی ہے نا یا پچھلے رشید میں، ابتا، اے یا میرے بدن ابتی، لا تعبد، اے اے بنی میرے نہ باپ، تم عبادت کرو نہ شیطان کی۔ عبادت کرے شیطان کی، ٹھیک، بے شک شیطان ہے رحمان کا نافرمان۔ فرمان۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ جو پہلا والا شیطان ہے یہ کس میں ہے؟ نسب میں ہے۔ نصب نصب میں میں ہے، ہے زبر۔ ہم، تو یا کیوں ہے نصب میں؟ مفعول ہے، مفعول ہے کہ اس کس فعل کا؟ تعبدو عبادت نہ کریں۔ عبادت کا مفعول، بالکل صحیح۔ اچھا جی، دوسرا شیطان جو ہے یہ کس میں ہے؟ یہ بھی نسب میں انا کا نصب اسم ہے۔ میں ہے، انا کی انا خبر کا ہے۔ اسم ہے اس لیے نصب میں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور عصین جو ہے یہ کس میں ہے؟ نصب میں نصب میں ہے، نسب، ٹھیک، کیوں؟ خبر یعنی کہ رحمان کا نافرمان ہے۔ نہیں، کانا کی رحمان خبر کا، ہے۔ کانا کی خبر ہے کیونکہ یہ پیچھے کانا آ گیا تھا، کون اس کی خبر ہے صحیح اس لیے سے یہ نصب میں ہے۔ اس میں یہ شہداءکم کس میں ہے؟ کارو اپنے
شہداء کو سوائے اللہ کے اگر ہو تم سچے. ٹھیک. اور ارے نصب نہیں ہوا، ودعو کا مفعول ہے. بالکل نصب میں ہے. نصبی ہے اور ودو کا مفعول ہے، بالکل صحیح. ہاں. صادقین کس میں ہے؟ یہ بھی نصبی ہے. یہ نصب بھی میں ہے نصبی ہے. یہ ان اور کیونکہ کن تم صادقین ہے تو ان کانا کی خبر ہے. کن تم کی خبر ہے. کن کن تم تم کی. تم ہو. کن تم میں جو اسم ہے اس میں شامل ہی ہے، تم ہو. وہاں تو تھا نا کان اللہ قدیرن، تو یہاں کن تم میں شامل ہوگا اسم اس کا، آگے اس کی خبر آ رہی، تم ہو کیا ہو، صادقین ہو. تو صادقین کیونکہ اس کی خبر ہے تو نصب میں ہے.